آخر میں یہ فرمائیے گا کہ جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری جو ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے، تو یہ 30 دن کی جو مزدوری ہے جو یہ روزے رکھنے ہیں پورے عالم اسلام نے، اس کی مزدوری کیا مقرر کی گئی؟ اس پر اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے، صاحب نزہۃ المجالس کے اندر بھی موجود ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نورانی پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس پہاڑ کا جو اندر کا حال ہے وہ میرے سامنے یا اللہ بیان کیا جائے۔ صحیح۔ تو یکا یک پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوا اور اس میں سے ایک نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے بزرگ نکلے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک نہ ہو تب تک مجھے موت نہیں دے۔ تو یہ پچھلے 600 برس سے پہاڑ کے اندر عبادت کر رہا ہے، تو یا اللہ یہ کہاں سے کھاتا ہوگا، کہاں سے پیتا ہوگا؟ تب محدثی نے کہا، جس نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، ہے خطا کار ہم تو ہے بحر و کرم، اے خدایا جس نے تیری حقیقت کو پایا، تو وہ دینے والا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں 18,000 مخلوق اللہ نے جو بنائی ہے کم و بیش، اس میں حضرت انسان ہی پیسے کے پیچھے، مال کے پیچھے دوڑ ہے، بقیہ کو بھی تو اللہ رزق دے ہی رہا ہے۔ تو ہم اس طرف آئیں تو کہا کہ مالک و مولا یہ 600 برس سے اس پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے، تو کیا اس سے بھی مقبول کوئی بندہ ہوگا؟ اس سے عظیم بھی، اس سے بڑا بھی کوئی عبادت گزار ہوگا؟ اس سے زیادہ بھی کوئی تیری رحمت کا حقدار ہوگا کہ 600 سال میں پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے؟ نہ بد نگاہی ہے، کانوں کی قوت سماعت بھی، اس سے کوئی گناہ نہیں ہے، دل کے خیالات بھی اس کے بٹک نہیں رہے، پیشانی سجدوں میں جھکی رہتی ہے، کوئی گناہ کا بھی معاملہ نہیں، تو یا اللہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں عیسیٰ جو رجب المرجب کا ایک روزہ رکھ لے۔ زاہد بھائی میں نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ نے کوشچن کیا ہے فرض کا، یہاں پر مزدوری کیا ملتی ہے؟ اللہ کتنا کریم ہے، بندے آ جا اس کی طرف۔ رجب المرجب کا جو ایک روزہ رکھ لے، فرمایا وہ 600 برس سے جو عبادت کر رہا ہے وہ ایک ترازو میں، کیا بات ہے، جو ایک روزہ رجب کا رکھ لے، فرمایا وہ اس کی ساری عبادت ایک طرف، وہ رجب کے نفلی روزے کی عبادت ایک طرف ہے، اس سے باری ہو جائے گا۔ تو اس سے میں سوچ میں پڑ گیا، مالک تو کتنا کریم ہے، اگر رجب کا اور شعبان کا ایک روزہ رکھے تو 600 سال کی عبادت ایک طرف، اور یہ ترازو بارہ ہو گیا، تو جو رمضان کا فرض روزہ رکھ لے، کیا بات ہے، جو رمضان المبارک کا فرض روزہ رکھ لے، اللہ اس کو کتنے انعامات اور کتنے اکرامات عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب مزدور کو مزدوری میں دینی چاہیے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، جب رمضان المبارک کا آخری روزہ آتا ہے 29 ہوں، اللہ پھر بھی 30 کا ثواب دیتا ہے، تو فرمایا جب مزدور کی مزدوری دی جائے، وہ پورے 30 روزے رکھ لے، تو اس کی مزدوری یہ ہوتی ہے کہ لیلۃ الجائزہ، جو عید الفطر کی رات ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، اس رات کے اندر جائزہ لیا جاتا ہے اعمال کا۔ تو پھر وہ لیلۃ الجائزہ کی رات جب اس کے روزے پورے ہوتے ہیں، نیکیاں پوری ہوتی ہیں، تراویحیں پوری ہوتی ہیں، تلاوت قرآن پوری ہوتی ہے، گناہوں سے بچا ہوتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں اس کی مزدوری یہ دینی ہے، اعلان کر دو کہ ہم نے اس کو بخش دیا، ہم نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ اس سے بڑی مزدوری تو ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی مزدوری کوئی نہیں ہو سکتی کہ آخری رمضان تک اللہ اسے بخشش کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتا ہے۔